حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ان 6 معمولات کی پابندی سے پوری شریعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاتھ کارول اور دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول۔ آج مغرب میں، امریکہ میں باقاعدہ مراقبے کے لیے میڈیٹیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس کے ذریعے چاہتے ہیں کہ انسان کی جو طبیعت ہے بہتر ہو جائے، جبکہ وہ ادھورے کام کی طرف توجہ دیتے ہیں، میوزک اور ادھر ادھر کی آوازوں کی طرف خیال ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ لفظ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے۔ پوچھا گیا یہ اترے گا کیسے؟ فرمایا قبر کی یاد اور تلاوت قرآن مجید سے۔ جس نے 1000 آیات کی تلاوت کر لی تو اس کو 1,72,800 احد پہاڑوں جتنا ثواب ملے گا۔ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو 1 اجر ملتا ہے، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ ایک روانی سے پڑھتا ہے اس کو 1 اجر، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو 2 اجر۔ تو اگر کسی کو نہیں بھی آتا، روانی نہیں ہے، تو محنت شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے استغفار کی پابندی کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دے دیتے ہیں، ہر غم سے خلاصی دے دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جب کوئی سالک بیعت ہو جاتا ہے تو ان کو کچھ اسباب، معمولات، اوراد، وظائف پابندی سے کرنے ہوتے ہیں، اور عام طور سے جب توبہ کے کلمات یعنی بیعت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں تو اس وقت مختصراً اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ معمولات کی پابندی کریں۔ 6 معمولات ہیں، تو کبھی مختصراً اور کبھی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان معمولات کو ہر سالک اچھے طریقے سے سمجھے۔ اب شیخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سالکین کو، بیعت ہونے والوں کو معمولات کی ترتیب سمجھائے۔ تو اسی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے کتاب لکھی ہے، معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ تو اس کو چاہیے کہ ہر سالک اس کو اپنے شیخ کی طرف سے ایک ابتدائی ہدایت نامہ سمجھ کر اس کتاب کو حاصل کرے اور اس کو توجہ سے پڑھے اور سمجھے۔ تاہم کتاب کے علاوہ آج کل یہ بیان کرنے سے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سننے دیکھ لینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، تو اسی کتاب میں سے بعض یہ 6 جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر دیتا ہوں۔ تو جو بھی لوگ بیعت ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورت، بوڑھے ہوں یا جوان، سب کے لیے ان معمولات کی پابندی کرنا اہم ہے، اور ان کو سمجھنا بھی اہم۔ جب معلومات ہوں گی تبھی صحیح طریقے سے معمولات کو کر سکیں گے۔ یہ بیعت کا عمل کوئی رسمی چیز نہیں، بیعت کا عمل کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اہم عمل ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اپنی اصلاح۔ یہ 3 مقاصد ہیں، اللہ رب العزت کی رضا، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اپنی اصلاح۔ اب یہ تینوں مقاصد بہت بڑے، ان بلند تر مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے، گھر بیٹھے یہ ہو نہیں جائے گا۔ تو یہ جو معمولات بتائے جاتے ہیں جن کی کل تعداد 6 ہے، کرنے میں آسان ہیں اور سادہ ہیں، لیکن جو پابندی سے ان کو کرتا رہتا ہے پوری شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا شیخ حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، مرشد عالم ان کا لقب ہے، وہ فرماتے تھے کہ ان 6 معمولات کی پابندی سے پوری شریعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی گناہ کرنا آسان، نیکی کرنا مشکل، گناہ چھوڑنا مشکل، یہ سارے کام جو ہے نا شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں ان معمولات کی پابندی سے۔ پابندی ضروری ہے۔ جو پابندی کرتا ہے سالک، محبت الہی اس کے انگ انگ میں سما جاتی ہے۔ یاد رکھیے
آنکھ کا دیکھنا بدل جاتا ہے، زبان کا بولنا بدل جاتا ہے، پاؤں کا چلنا بدل جاتا ہے۔ آنکھ شریعت کے مطابق دیکھنے لگتی ہے، زبان شریعت کے مطابق حرکت میں آتی ہے، اور قدم بھی شریعت کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر دورنگی کا یا سستی کا جو غلاف چڑھا ہوا، یہ اتر جاتا ہے معمولات کی پابندی سے۔ تو 6 معمولات کون سے ہیں؟ پہلا، وقوف قلبی، مراقبہ، تلاوت قرآن مجید، استغفار، درود شریف اور رابطہ شیخ، یہ 6 معمولات ہیں۔ اب ہم ان معمولات کی ترتیب کو آگے سمجھتے ہیں۔ یہ بیان نہ، یہ کتاب بالخصوص، ورنہ چلو کم سے کم یہ بیان ہی صحیح، تو اس کو ہم بار بار سنیں، سمجھیں، دیکھیں، تاکہ ہمیں اپنی بنیاد کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے کہ ہمیں آخر کرنا کیا ہے۔ تو 6 معمولات میں جی سب سے پہلا وقوف قلبی، ہر گھڑی ہر آن یہ رکھنا ہے دھیان کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، ہر گھڑی ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، وقوف قلبی اس کو کہتے ہیں۔ وقوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا۔ آپ نے سنا ہوگا وقوف عرفہ، عرفات میں حاجی کا ٹھہر جانا، وقوف مزدلفہ، مزدلفہ میں ٹھہر جانا۔ تو وقوف قلبی، وقوف ٹھہرنا، قلب دل۔ تو وقوف قلبی کا مطلب یہ ہوا کہ دل کا یاد الہی میں ٹھہر جانا۔ وقوف قلبی، دل کا یاد الہی میں ٹھہر جانا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کا دل کسی لمحے بھی سوچ اور فکر کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہر وقت سوچوں کے تانے بانے چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی خیال غالب رہتا ہی ہے۔ تو وقوف قلبی میں انسان یہ مشق کرتا ہے، سالک مرید یہ مشق کرتا ہے کہ یہ میری توجہ، میرا دھیان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ ادھر ادھر نہ جائے۔ بقول کسی شاعر کے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے۔ ابتدا میں جو بگنرز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن جو پریکٹس کرتے چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیفیت آتی ہے ہتھ کارول اور دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ اس کے لیے 3 مثالیں سن لیجئے۔ انسان ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو دوران ڈرائیونگ وہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی موبائل بھی اٹینڈ کر لیتا ہے، حالانکہ ٹھیک نہیں ہے موبائل اٹینڈ کرنا، لیکن کبھی کر لیتا ہے، کچھ کھا پی بھی لیتا ہے اور گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ سگنل پہ گاڑی رک بھی جاتی ہے، گرین ہونے پہ چل بھی جاتی ہے، اور وہ جناب سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک وقت میں 2 کام ہو گئے نا، باقی دنیا کے ساتھ بھی وہ تعلق میں ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھ رہا ہے، گاڑی بھی چل رہی ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے اسپیڈ بڑھانے کی، کم کرنے کی، بریک دبانے کی، کلچ کی، گیئر چینج کرنے کی، آٹومیٹک سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ لائٹ بارش آتی ہے، فوری طور پر وہ وائپر آن کر لیتا ہے، تو خود بخود یہ کام چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک وقت میں 2 کام کی مثال ہے کہ توجہ آ جاتی ہے۔ دوسری مثال، دیہات میں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے سروں پر گھڑا رکھ کر، اپنے سر پر گھڑا رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، اور دونوں ہاتھ بھی فری ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہاتھوں میں بچہ یا سامان ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سر پہ گھڑا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، کبھی کوئی گٹھری ہوتی ہے، گھڑا نہیں بھی ہوتا، تو وہ چلتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب راستے میں اونچ نیچ بھی آتی ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر جھکنا بھی ہوتا ہے، تو اپنے باقی کام، کوئی ساتھی ہے تو اس سے بات چیت بھی ہو رہی ہے، ہاتھ میں بھی اگر کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے، دنیا کے ماحول کو بھی وہ دیکھ رہی ہیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور آٹومیٹیکلی ان کا جسم اتار چڑھاؤ کے ساتھ وزن کو بیلنس کر رہا ہے۔ ان کی ایک توجہ ہوتی ہے کہ سر پہ کچھ ہے اور باقی کام بھی چل رہے ہیں۔ تیسری مثال، ایک عورت ہے، اس کا بچہ تھا، صبح اسکول جانا تھا، اس نے کہا امی آج میرا رزلٹ ڈے ہے، دعا کرے میں پاس ہو جاؤں، فرسٹ آ جاؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں دعا کروں گی،
اب بچہ چلا گیا، 2 بجے دوپہر کو بچہ آیا چند گھنٹوں کے بعد، تو ماں نے دیکھتے ہی پوچھا بیٹا کیا بنا تمہارے رزلٹ کا، سارا وقت تمہارے خیال میں رہی۔ حالانکہ بچے کے جانے کے بعد اس نے شوہر کا ناشتہ بنایا، اس نے کچن کے کام کیے، دوپہر کو بچے کے لیے چیزیں بنائیں اور بہت سارے کام کیے اس نے، لیکن کہتی ہے کہ میں تمہارے خیال میں رہی۔ تو معلوم یہ ہوا، مثالیں اور بھی ہیں، معلوم یہ ہوا ان تینوں مثالوں سے کہ ایک وقت میں انسان کام بھی کر سکتا ہے اور توجہ کہیں رہ بھی سکتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر سالک محنت کرے تو باقی تمام محنت کے ساتھ اللہ رب العزت کی یاد اس کے دل میں رچ بس سکتی ہے۔ کسی کو شروع میں مشکل محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ مل جائے گا۔ جیسے ڈرائیور ہے نا، جب نئی نئی ڈرائیونگ سیکھتا ہے نا تو اسٹیئرنگ کو ایسے پکڑتا ہے جیسے پتہ نہیں اسٹیئرنگ چھوڑ دیا تو کیا ہو جائے گا، اور سامنے سے کوئی گاڑی آنے لگتی ہے تو ایک دم اسٹیئرنگ کو سختی سے پکڑ لیتا ہے، گھبرا رہا ہوتا ہے، اور جب ماسٹر ہو جاتا ہے تو وہ جناب پھر وہ اسٹیئرنگ کو اس طرح نہیں پکڑتا، وہی خود بھی وہی ہوتا ہے اور گاڑی بھی وہی ہوتی ہے، سامنے سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے، جا روٹین میں چل رہا ہوتا ہے، ایک نارمل طریقے سے اسٹیئرنگ پکڑنا اور اس میں فرق ہے۔ ابتدا میں کچھ تھوڑی سی فکر کرنی پڑتی ہے، بعد میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کچھ باتیں ہو گئیں وقوف قلبی کے حوالے سے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں انسان کئی کام کر سکتا ہے، ایک بات۔ اب اگلی بات، وقوف قلبی کے دلائل۔ دلائل ہر آدمی نہیں مانگتا، دلائل ہر آدمی نہیں مانگتا، لیکن بعض مانگتے ہیں، تو دلائل کی بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ ہر اینگل سے ہم کور کرتے چلے جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کرو۔ اور یہ ذکر کثیر کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کثیر کیا ہے؟ کیا ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر کرنا ذکر کثیر ہے، یا صبح شام تھوڑی دیر کر لینا ذکر کثیر ہے، یا انسان اتنا ذکر کرے کہ ذکر کرتے کرتے تھک جائے؟ آخر ذکر کثیر کیا ہے؟ تو مفسرین میں سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ درجے کے مفسر ہیں، فرماتے ہیں ذکر کثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں بھی نہ بھولے۔ ذکر کثیر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں بھی نہ بھولے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اٹھے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ انسان کی یہی 3 حالت ہوتی ہیں، کھڑا ہے، بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، تینوں حال میں یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ ہے ذکر کثیر کی تفسیر۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، وہ ذکر کثیر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو چیز بھی فرض کی ہے اس کے لیے کوئی حد مقرر کر دی ہے، اور حالت عذر میں رخصت بھی دی ہے بعض اعتبار سے، سوائے ذکر کے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی، اور کسی حالت میں انسان کو معذور نہیں سمجھا سوائے مجنون کے، پاگل کے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر حال میں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم کی تشریح میں، ای باللیل والنہار فی البر والبحر وفی السفر والحضر والغنا والفقر والسقم والصحہ والسر والعلانیہ وعلی کل حال، یعنی جو لوگ رات میں، دن میں، خشکی میں، تری میں، سفر میں، حضر میں، غنا یعنی دولت مندی میں، غربت میں، مرض میں اور صحت میں، تنہائی میں یا لوگوں کے درمیان، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اب ایسا ذکر وقوف قلبی ہی ہو سکتا ہے اور کوئی ذکر ممکن نہیں ہے۔ ایسا ذکر وقوف قلبی ہو سکتا ہے، انسان لوگوں سے بات بھی کر رہا ہو، یاد الہی بھی دل میں ہو تو وقوف قلبی ممکن ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر خامل کیا کرو۔ پوچھا گیا خامل سے کیا مراد؟ فرمایا ذکر خفی۔ فرمایا کہ بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی علیہ السلام ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد۔ یہ پھر ذکر
قلبی وقوف قلبی ہی سے ممکن ہے. ذکر قلبی کو فرشتے بھی نہیں سنتے، یہ انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ ذکر قلبی ہمیں ملے گا، وقوف قلبی ہمیں ملے گا کیسے؟ وقوف قلبی کیسے ملے گا؟ دعا مانگنے سے، فکر سے، محنت سے، کوشش سے. اور ایک دم نہیں مل جائے گا، اسٹارٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. اور اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے، جو صبح شام کے مسنون اذکار اور دعائیں ہیں نا، صبح اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے سے پہلے کی، واپس آنے کی، وضو سے پہلے کی دعائیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، گھر سے نکلنے کی، دن رات کی، بازار میں جانے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، بازار میں داخل ہونے کی، گھر واپس آنے کی، ان دعاؤں کا اہتمام یہ بار بار اللہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو وقوف قلبی میں آسانی ہو جاتی ہے. تو وقوف قلبی محنت سے مل جائے گا. اگر 24 گھنٹے ہیں نا اور ہمیں ابھی اس کا خیال نہیں ہے تو شروع کر دیں. جب شروع کریں گے تو احساس اور فکر پیدا ہو گیا. اگر ہمیں آہستہ آہستہ 1 گھنٹے کا وقوف مل گیا، اگلے کچھ عرصے بعد 2 گھنٹے کا مل گیا، پھر 6 گھنٹے کا مل گیا، پھر اور بڑھ گیا، پھر اور بڑھ گیا، ایک وقت آئے گا کہ 24 گھنٹے یہ کیفیت ہوگی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے لیٹے بیٹھے ہر وقت اس کا خیال رہے گا. یہ آ جائے گا محنت کرنے سے. جب یہ چیز مل جاتی ہے تو انسان کو بڑا کیا نعمت ملتی ہے. نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو مل جاتی ہے. اچھا، اب اس کے اندر وقوف قلبی میں ایک اور اس کا ایک باطن بھی ہے. وقوف قلبی کا ایک ہی تو تفصیل بتا دی، ایک اس کی روح بھی ہے. وقوف قلبی کی بھی روح ایک ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کا دل یاد الہی کے ساتھ ایسا زبردست جڑ جائے کہ جیسے ہی کوئی گناہ کا خیال یا موقع آئے تو فوراً دل کے اندر سے ایک دم حرکت ہو، نہ مجھے نہیں کرنا. یہ اس کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہونا، جو اس کا باطن ہے. جب انسان وقوف قلبی کرتا ہے تو یہ کیفیت مل جاتی ہے کہ نافرمانی کے موقع پہ ایک دم انسان رک جاتا ہے، ایک خیال آتا ہے. اچھا جی، اب دوسرا ہے مراقبہ. دوسرا ہے جی سبق 6 معمولات میں سے دوسرا عمل ہے مراقبہ. مراقبہ اصل میں فکر کی عبادت ہے. طریقہ اس کا کیا ہے؟ آسان ہے. آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے یہ خیال کر کے انسان بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان بند، یہ خیال کرنا ہے، گمان کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے. جیسے ہم نے موبائل کے اوپر لگا دیا کہ موبائل ہمارا اللہ اللہ کر رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، تو ہم نے کیا خیال کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میں نے گمان کرنا ہے اور میں خیال کے کانوں سے سن رہا ہوں. حدیث کے اندر آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا گمان کرتا میں ویسا کر دیتا ہوں. یہ گمان کر کے بیٹھنا ہے. یہ اس کی سادہ سی جو ہے نا وہ نیت ہے. ڈیٹیل نیت کیا ہے؟ ڈیٹیل شجرہ طیبہ حضرت جی کی کتاب ہے چھوٹی سی، وہ بھی لینی چاہیے سالکین کو. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، وہاں سے سینہ بسینہ تمام مشائخ کے سینوں سے ہوتی ہوئی میرے شیخ کے قلب پر آ رہی ہے اور میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب پر آ رہی ہے. یہ اس کی اصل پوری نیت ہے. تو بہرحال شارٹ کٹ یہ ہے کہ بس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور نیت کر لی. اب جناب ہم نے شروع کر دیا. تو روزانہ کچھ 20-25 منٹ یا 15-20 منٹ صبح، کچھ وقت شام، صبح شام کرنے سے اس میں بہت برکتیں ملتی ہیں، بہت برکتیں ملتی ہیں. انڈا آپ دیکھیں نا بے جان ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ عرصہ ہیٹ میں رہے نا، مرغی کے پروں میں رہے، نیچے رہے، تو کچھ دن کے بعد چو چو کرتے چوزے نکل آتے ہیں. تو ابتدا میں ہمارا دل بھی بالکل پتھر کی طرح بے جان ہوگا، لیکن جب ہم مراقبہ کرتے رہیں گے، اس کو ذکر الہی کی حرارت ملتی رہے گی، یہ بھی جاری ہو جائے گا. شروع میں ہم بتکلف گمان کریں گے، بعد میں خود بخود یہ کرے گا. ابھی ہم نہیں کرتے تو نہیں کرتے، ہمیں اس کی لذت کا نہیں پتہ. جب ہم پابندی سے کرنا شروع کر دیں گے، روز آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس پر ہم لگا لیں گے، پھر وہ وقت آئے گا کہ کسی دن ہم نہ کر سکے تو ایک خلش پیدا ہو جائے گی، یا اللہ آج مراقبہ نہیں کیا میں نے. پھر انسان وقت تلاش کرے گا کہ کب میں مراقبہ کروں. اور مراقبے سے کیا ہوتا ہے
اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. اینٹی ڈپریشن ہے. جس بندے کو ڈپریشن اور ٹینشن ہو نا، تہجد کے وقت میں روز 15 منٹ مراقبہ کر لے. فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے 15 منٹ کا روزانہ مراقبہ کر لے، اور 1 مہینے کے اندر دیکھے کہ کیسے ڈپریشن کم ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی کر کے دیکھ لے. آج مغرب میں، امریکہ میں باقاعدہ مراقبے کے لیے میڈیٹیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس کے ذریعے چاہتے ہیں کہ انسان کی جو طبیعت ہے بہتر ہو جائے، جبکہ وہ ادھورے کام کی طرف توجہ دیتے ہیں، میوزک اور ادھر ادھر کی آوازوں کی طرف خیال ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ لفظ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مراقبے میں نیند آ جائے تو آ جائے، اللہ کا انعام. موبائل فون چارجنگ پہ لگا دے تو چارج ہوتا ہے، چاہے آف ہو یا آن ہو. نیند کے لیے مراقبہ نہیں کرنا، مراقبہ کرنا ہے ذکر کے لیے. نیند آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. مراقبے میں ادھر ادھر خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم آہستہ آہستہ لگے رہیں تو خیالات بہتر ہو جائیں گے. ہم اپنے خیالات کو واپس اللہ کی طرف لے کے جائیں، اللہ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس پہ غور کرے. ایک آدمی سارے کاموں سے ہٹ کے مکمل اپنی فراغت کے بعد آنکھیں بند کر کے یاد الہی کے لیے بیٹھا ہے، اور اگر اس وقت بھی یاد الہی اس کو نہیں آ رہی، پھر سوچے کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے، اندر کیا غلاظتیں ہیں، کیا چیزیں بھری ہوئی ہیں. تو فکر کرے کہ مجھے مراقبہ کرنا ہے تاکہ میری حالت بہتر ہو جائے. اس میں ایک بات اور سچ ہے، انسان بیٹھا ہے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ اللہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یاد الہی نہیں آ رہی، کچھ اور آ رہا ہے، تو غور کرے کہ ابھی تو میں سارے کاموں سے ہٹ کٹ کے یاد الہی کے لیے بیٹھا ہوں، تو اللہ یاد نہیں آ رہا، تو موت کے وقت کیسے یاد آ جائے گا؟ تو یہ فکر کی بات ہے. جب فکریں سوار ہوں گی نا تو بندہ کہے گا بھائی مجھے کرنا ہے. تو ان فکروں سے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ اور زیادہ ترغیب ہے کہ بھائی مجھے فکر مند ہونا ہے تاکہ موت کے وقت یاد الہی رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراقبے کے بارے میں کہ قلب کا رقیب کو تاکتے رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول رہنا، متوجہ رہنا، اسے مراقبہ کہتے ہیں. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں مراقبے کا حال، فرماتے ہیں کہ مراقبے کی ابتدا یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا علم ہو. مراقبے کی ابتدا یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا علم ہو، اس کو احساس ہو کہ میرے اللہ میرے قریب ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے ہیں کہ مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے دل کے اوپر اس سوچ کو لازم کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کے اوپر اس خیال کو، سوچ کو لازم کر لے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. یہ مراقبہ ہے. مراقبے مشائخ نے مختلف کروائے ہیں. ایک ہے مراقبہ موت، ابھی میں اس کو تفصیل سے ذکر نہیں کر رہا، اس کا آپ مجھ سے لنک منگوا سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. اس کے علاوہ بعض دفعہ مشائخ جو ہیں کسی سالک کو مخصوص طور سے بتاتے ہیں کہ وہ کسی کے عشق میں، اگر حرام عشق میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس کو مراقبہ کرواتے ہیں کہ جس کے عشق میں تم مبتلا ہو رہے ہو اس کی شکل کے بگڑنے کا، اس کے بڑھاپے کا اور اس کی قبر کا، کہ قبر میں اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا تصور کرو. تو اس طرح سے مختلف چیزیں بھی کی جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو طریقہ ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. جی اب مراقبے کے دلائل کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہر آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی، جن کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کے بارے میں ان کے لیے پوری تفصیلات الحمدللہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اپنے رب کا ذکر صبح شام کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی. تو اس میں مفسرین نے فرمایا فی نفسک، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسک، ذکر کر اپنے رب کا اپنے جی میں، ای فی قلبک، جی کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے دل میں ذکر کر.
فی نفسک کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ دل میں، دھیان میں، نفس میں، سوچ میں، یہی ہو سکتا ہے. زبان تو نہیں ہو سکتا نا. ای فی لسانک نہیں ہو سکتا، قلبی کی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ذکر قلبی کرو. پھر دوسری آیت سورہ مزمل کی اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ماشاءاللہ جی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں اللہ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. باقی تو سارے صفات ہی نام ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تو ادھر آیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ای فی قلبک، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس یعنی اپنے دل میں. اور یہاں آ گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا. تو دونوں کو جوڑے تو مراقبہ بن گیا. اور پھر اس میں کیفیت بھی اللہ بتا رہے ہیں سورہ مزمل میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف پورے کے پورے متوجہ ہو جاؤ، پورے اسی کے ہو جاؤ. اب یہ تبتل کی کیفیت ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں مل جائے گی، مراقبے کی پابندی سے، مستقل مزاجی سے آہستہ آہستہ جا کے ملے گی. تبتل کی کیفیت کے لیے کام اور بھی ہو سکتا ہے. مراقبے میں انسان جب بیٹھے نا تو کوئی کپڑا منہ میں سر پہ ڈالے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اور زیادہ کیفیت بن جائے گی. باوضو بیٹھے اور اچھا، قبلہ رخ ہو کے بیٹھے اور اچھا. کہ جتنا توجہ خالص ہو سکے اتنا انسان فکر کر لے تو بہت خیر ہوگی. جب اوپر کپڑا رکھے نا تو یہ سوچ لیں آج تو میں اپنے اختیار سے رکھ رہا ہوں، کل کفن رکھا جائے گا میرے جسم پہ، تو پھر اس سے بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ خیال بہتر پیدا ہوگا. تبتل پیدا کرنے کے لیے، زیادہ تعلق جوڑنے کے لیے خیال اور بھی لا سکتے ہیں. جب آنکھیں بند کر رہا ہو نا، یہ سوچ کے بند کریں کہ آج تو میں اپنے اختیار سے آنکھیں بند کر رہا ہوں، کل وہ وقت آئے گا ہمیشہ کے لیے یہ آنکھیں بند ہوں گی. ان سے نا انسان کا ایک کیفیت بنتی ہے، تعلق بنتا ہے. تو جب روزانہ انسان اللہ اللہ کرتا رہے گا تو دل میں یاد الہی نے جڑ پکڑ لینی ہے. پانی کا قطرہ کتنا نرم ہوتا ہے، لیکن پتھر پہ روز گرتا رہے، ٹپ 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 گرتا رہے تو پتھروں میں سوراخ کر دیتا ہے. کتنا نازک سا پانی کا قطرہ ہوتا ہے. تو لفظ اللہ جو محبت کے ساتھ روزانہ پابندی سے دل پہ اللہ اللہ کی ضرب لگائے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں یاد الہی اپنا بسیرا نہ کرے. مراقبہ کے فوائد میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ 1 ساعت کا غور فکر تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے. یہ فکر ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنا، یاد میں جڑنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 ساعت کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. مراقبے سے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. اچھا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو اسباق ہیں نا ٹوٹل 35 ہیں. آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کسی نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حضرت، مولانا، پیر، نام لکھا ہوتا ہے آگے نقشبندی، اور کہیں لکھا ہوتا ہے نقشبندی مجددی. کہیں پہ صرف نقشبندی لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ مجددی بھی لکھا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ٹوٹل جو اسباق ہیں وہ 35 ہیں، 35 ہیں. پہلے 16، 1 سے لے کے 16 تک یہ نقشبندی ہیں، اور 17 سے لے کے 35 تک مجددی ہیں. یعنی جو بھی پہلے نمبر پہ ہے یا دوسرے، تیسرے، 8ویں، 16ویں تک چلا گیا تو 16ویں تک وہ نقشبندی ہے، اور جو 16 کے بعد 17، 18 یا آگے جہاں بھی چلا گیا تو وہ مجددی بھی ہو گیا. یہ اس کے درجات کا ایک سلسلہ ہے. اس میں ڈیٹیل اور بھی ہیں، بس سادہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، جو پہلا مراقبہ ہوتا ہے لطیفہ قلب کا ہوتا ہے. انسان کے یہ اس سائڈ پہ دل ہے تو بس دل کی طرف توجہ کرنی ہے، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. تو جب کوئی بھی سارے 3-4 مہینے 6 مہینے اس پہ پابندی سے مراقبہ کرتا ہے، پھر یہ دل جاری ہوتا ہے، اس کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس کو فیل کرتا ہے. کبھی ٹھنڈک، کبھی حرارت، کبھی حرکت، کچھ بھی اس کو محسوس ہوتا ہے. ابھی تو دل جنہوں نے اس پہ محنت نہیں کی بھی، ان کے دل تو پتہ ہی نہیں، مردہ کی مانند ہوتے ہیں. جب وہ محنت کر لیتے ہیں تو پھر اس کا فرق محسوس ہوتا ہے. تو جب وہ کیفیت مل جائے پھر اگلا سبق لطیفہ روح، سر، خفی، اخفا اور نفس، پھر آگے سلسلہ چلتا ہے. تو ہم یہ ارادہ کریں کہ کم سے کم 16 تو کریں گے.
چلو اس سے آگے نہ بھی ہو 16 تو کریں گے، تو اللہ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس کے لیے مراقبے میں بیٹھنا ہوگا، مصلی کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ یہ جو مصلی ہے نا، اس پہ بیٹھنا آسان ہے یا مشکل؟ نہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ موبائل پہ بیٹھنا آسان ہے، اسکرین کے سامنے بیٹھنا آسان ہے، گپے لگانا آسان ہے، شدید گرمی میں گھنٹوں دوپہر میں کرکٹ کھیلنا آسان ہے، مراقبے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، عادت بنانی پڑتی ہے، بٹھانا پڑتا ہے۔ کئی سالکین کو یہ دھوکہ ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، مراقبے میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد سوچتے ہیں 1 گھنٹہ ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، اور جب وہ سمجھتے ہیں 1 گھنٹہ آج ہو گیا، جب گھنٹے کو دیکھتے ہیں تو 5 منٹ ہوئے ہوتے، 4 منٹ ہوئے ہوتے۔ شیطان اس کو اتنا لمبا کر کے دکھاتا ہے۔ تو مراقبے میں 1 گھنٹہ بیٹھنا حقیقی طور پر جب گھنٹہ بتائے وہ ہے پھر کام۔ اور حضرت جی کتنا مراقبہ کیا کرتے تھے؟ جب یو ٹی میں حضرت پڑھ رہے تھے، انجینئر بن رہے تھے، تو حضرت کے واقعات میں لکھا ہے، حالات میں حضرت نے خود بھی فرمایا کہ اشراق کے بعد 2 نفل، اشراق کے وقت 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کے بیٹھتے تھے، یا اللہ ظہر تک کوئی تنگ کرنے والا، بات کرنے والا نہ آئے۔ تو کالج لائف کے اندر، یونیورسٹی لائف کے اندر حضرت جی اشراق سے لے کے ظہر کی اذان تک مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تو جو جتنا مراقبہ کرے گا اتنا رب کے ساتھ تعلق پائے گا، اتنی محبتیں پائے گا، ایک حلاوت ایمانی اس کو محسوس ہوگی۔ تو ابھی 2 چیزوں کا ذکر ہوا، وقوف قلبی اور مراقبہ۔ انہی دونوں چیزوں پہ تفصیل سے ذکر کرنا ضروری تھا۔ اگلی جو 3 چیزیں ہیں ان میں تھوڑی تھوڑی بات کر کے ہم پھر چھٹی چیز کی طرف آئیں گے۔ تیسری چیز تلاوت قرآن مجید۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بولی ہے۔ حکم ربی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تم قرآن اتنا پڑھا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خدا سے ڈرنے کی، کہ تمام امور کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر اللہ کو لازم رکھو کہ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کا سبب ہے اور زمین میں ہدایت کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی سے۔ پوچھا گیا یہ اترے گا کیسے؟ فرمایا قبر کی یاد اور تلاوت قرآن مجید سے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کم سے کم 1 ماہ میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرو، روز 1 سپارہ پڑھیں گے تو 1 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کی، ہر حرف پر 100 نیکیاں، نماز میں بیٹھ کر پڑھی تو 50 نیکیاں، اور بغیر نماز کے باوضو قرآن پڑھا تو ہر حرف پہ 25 نیکیاں، اور بے وضو قرآن مجید پڑھا تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں، یعنی 10 تو کم سے کم ہے، اس سے آگے ہی ہے جو بھی ہے۔ جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کی، حدیث سن لی، جس نے 1000 آیات کی تلاوت کی اس کے لیے 1 قنطار کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ اب یہ قنطار کتنا ہے اس کی ڈیٹیل سن لیجئے۔ فرمایا کہ 1 قنطار 100 رتل کے برابر ہے، 1 رتل 12 اوقیہ کے برابر ہے، اور 1 اوقیہ 6 دینار کے برابر ہے، اور 1 دینار 24 قیرات کے برابر ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جس نے 1000 آیات کی تلاوت کر لی تو اس کو 1,72,800 احد پہاڑوں جتنا ثواب ملے گا۔ اور یہ جو بچے اسکول میں مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں نا، نازے والے، حفظ والے، خاص طور سے حفظ والے، یہ صبح 8 سے لے کے شام 4 بجے تک پڑھتے ہیں، 1000 آیتیں ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم بھی کبھی کوشش کر لیں کہ 1000 آیتیں، مطلب 7-8 سپارے ہم پڑھ لیں، 6000 آیتیں نا موٹی موٹی ہم حساب لگائیں قرآن کی، تو 8 سپارے پڑھ لیں تو ہو جائے گا کام انشاءاللہ۔ تو زندگی میں کوئی 1 دفعہ تو کر لیں، حساب کتنا ہے، کھاتا کتنا لمبا ہے۔ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو 1 اجر ملتا ہے، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ ایک روانی سے پڑھتا ہے اس کو 1 اجر، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو 2 اجر۔ تو اگر کسی کو نہیں بھی آتا، روانی نہیں ہے، تو محنت شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ بہت خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خصوصی جو ہے نا قریبی گھر کے بندے ہیں۔ پوچھا کون؟ فرمایا قرآن شریف والے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خواص ہیں، بڑے VIP ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں قرآن مجید پڑھنے والے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہونا ممکن ہے جی، ہوتی ہے لوگوں کو۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا احمد میرا کلام، یعنی قرآن مجید کی تلاوت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے دونوں طریقے سے میرا قرب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق بنانا ہے تو تلاوت قرآن مجید کی عادت۔ چوتھا کیا ہے؟ استغفار۔ اور کون سا پڑھنے ہم نے استغفار؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنا؟ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ اس کی جو ہے وہ تفصیل کرنی ہے، اس کی مطلب پابندی کرنی ہے، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ روز 100 نہیں ہو رہا تو کم کر لیں، ناغا نہ ہونے دیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اچھا۔ استغفار یہ بڑی سعادت کی بات ہے جس کو یہ نعمت مل جائے۔ استغفار کی نا مختلف قسمیں، ایک عام لوگوں کا، میرے اور آپ جیسے لوگوں، ہم جو لوگوں کا استغفار ہے، ایک ہے اولیاء کاملین کا، صدیقین کا اور انبیاء کرام کا استغفار۔ ہمارا استغفار کیا ہے؟ گناہوں سے معافی کے اوپر۔ ان کا استغفار کیا ہوتا ہے؟ کاملین کا، وہ بہت اچھی عبادت کر کے یہ سوچتے ہیں اللہ میں آپ کی شان کے مطابق نہیں کر سکا، بس مجھے معاف کر دیجیے۔ ہم استغفار کرتے ہیں غلطی پہ، گناہوں پہ، میوزک سن لیا، کوئی حرکت ہو گئی، غیبت ہو گئی، فلاں یہ وہ، ہم ان چیزوں پہ یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، گناہ کر بیٹھے، یہ ہمارا استغفار ہے۔ کاملین کا استغفار کیا ہے؟ وہ گناہ تو نہیں کرتے، وہ خوب نیکی کرتے ہیں، خوب اعلیٰ سے اعلیٰ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تیری شان بہت بلند تھی، آپ کی شان کے مطابق میں نہیں کر سکا، اس پہ مجھے معاف کر دے، وہ اس لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ فقلت استغفروا ربکم۔ تو استغفار کی کثرت کا تو قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے، اور حدیث کے اندر بھی فرمایا کہ میں 100 مرتبہ روز استغفار کرتا ہوں، فرمایا 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو گناہ کر ہی نہیں، گناہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا، لیکن وہی بات کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے استغفار کی پابندی کر لی اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دے دیتے ہیں، ہر غم سے خلاصی دے دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ استغفار کرنے والوں کو اللہ محبت سے دیکھتے ہیں، محبت فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں استغفار کی کثرت صبح شام 100 مرتبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں چیز ہے درود شریف۔ کون سا والا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آل محمد سب اس میں آ جاتی ہیں۔ باقی کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی اور پڑھ لیں درود ابراہیمی یا کوئی اور، کوئی چھوٹا تاکہ تعداد بڑھ جائے، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سلسلے کے اعتبار سے یہی بتایا جاتا ہے کہ اسی کو پڑھیں 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ کبھی کوئی اور پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ یہ پڑھ لیں باقی اور بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور یہ بھی بالکل مستند ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود شریف پڑھ لیا تو کچھ نقصان ہو جائے گا، نہیں، بہت سارے درود شریف ہیں جو مستند ہیں۔ ہاں ایسا درود شریف جس میں شرک یا غلط الفاظ ہوں، وہ جو لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں ان سے بچنا چاہیے، لیکن اگر بعض درود شریف ایسے ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں لیکن الفاظ بالکل ٹھیک ہیں، بڑے مزیدار ہیں، بہترین ہے، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جو حدیث میں اس کا درجہ زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بہرحال یہ ہم نے سلسلے میں جو پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب درود شریف کے دلائل کیا بتانے، یہ تو جیسے روشن ہے، سورج دن میں روشن ہو تو کیا دلیل ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے کتنی مہربانی فرمائی کہ اپنے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کے نام کو کلمہ شہادت میں شامل کیا، اپنی اطاعت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو اپنی اطاعت میں شامل کیا، نبی علیہ السلام کو اپنی محبت کے ساتھ محبت میں شامل کیا،
اور درود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا اور ہمیں بھی شامل کر لیا۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے نام کو ہر جگہ اپنے ساتھ شامل کیا، اذان میں، اقامت میں، درود شریف میں، ہر جگہ۔ اور نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ درود بھی پڑھتے ہیں، وہ ان کے اپنی شان کے مطابق ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں ان کی مقام کے مطابق ہے، تو ہمیں بھی درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھے گا اس کو قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ درود شریف کے فضائل تو بے حساب ہیں، چند سن لیجئے۔ گناہوں کی معافی، درجات کا بلند ہونا، نیکیوں کا اعمال نامے میں بڑھ جانا، غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب کا ملنا، خطرات سے نجات پانا، نبی علیہ السلام کی شفاعت کا ملنا، آپ کا گواہ بننا قیامت کے دن، عرش الہی کا سایہ ملنا، حوض کوثر پر حاضری، قیامت کے دن کی پیاس کا بجھ جانا، پل صراط پر تیزی سے گزر جانا، جہنم سے مکمل نجات، مرنے سے پہلے پہلے اپنے مقام کو دیکھ لینا، ثواب کا بعض اعتبار سے جہاد سے بھی بڑھ جانا، نادار اور غریب کے لیے صدقے کا قائم مقام بن جانا، مال میں برکت ہونا، پڑھنے والے کی اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا، درود شریف پڑھنے سے دشمنوں پر غلبہ ملتا ہے، نفاق سے برات ہو جاتی ہے، دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو شخص ساری دعاؤں کو چھوڑ کر صرف درود ہی کو اپنا حصہ بنا لے، ساری وقت دعا کا درود ہی پڑھتا رہے، اللہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کے سارے کام نمٹا دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں۔ اور درود شریف کی کثرت کا ایک اور بہت بڑا فائدہ، خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ اچھا جی 5 ہو گئے، وقوف قلبی، مراقبہ، تلاوت قرآن مجید، استغفار اور درود شریف۔ چھٹا کیا رہ گیا جی؟ رابطہ شیخ۔ رابطہ شیخ عام طور سے 6 نمبر پہ بتایا جاتا ہے، لیکن تمام چیزوں کا اصل اصول یہی ہے، جس کا رابطہ شیخ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، اتنا اس کو فیض زیادہ ملے گا اور باقی چیزوں سے جڑا رہے گا۔ یہ میرے بھی مشاہدے میں آئی ہے اور آپ کے بھی مشاہدے میں، سب جب شیخ کے ساتھ آنا جانا رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے، تو باقی چیزوں کی فکر بھی رہتی ہے، اور جب یہ رابطہ کمزور ہو جاتا ہے تو باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، کم پڑ جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو بہت اہم چیز ہے۔ اب رابطہ کیسے ہو جی؟ تو بھائی جو اب شیخ سارے تو مجھ سے بیعت نہیں ہوں گے نا، لوگوں سے بھی بیعت ہوتے ہیں، تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے سارے تو ضروری نہیں مجھ سے ہوں، تو اپنے شیخ سے رابطہ کیسے کریں؟ تو جو جن سے بیعت ہے ان کی سہولت کو دیکھتے ہوئے رابطہ کریں کہ ان کو کس میں سہولت ہے۔ بھائی جو مجھ سے بیعت ہے، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں فون نہیں کرنا، ٹیلی فون کال نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ بھیج دیں اور انتظار کریں۔ واٹس ایپ پر وائس ریکارڈنگ بھیج دیں اور انتظار کریں۔ کوشش کریں کہ مختصر اور جامع بات ہو، آسانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے نا وہ 10 منٹ کے میسیج آ جاتے ہیں، کون سنے بھائی؟ میں نہیں 10 منٹ کے میسیج سن سکتا، جو لوگ بھیج بھی دیتے ہیں وہ شکر ہے، اس میں اس کو اسپیڈ بڑھانے کا آپشن ہے اور تھوڑا فارورڈ کرنے کا آپشن ہے، تو وہ ہو جاتا ہے گزارا، ورنہ آپ مجھے 10 منٹ کا میسیج بھیجیں انشاءاللہ میں بالکل نہیں سنوں گا۔ مختصر اور جامع بات کریں انشاءاللہ ضرور سنوں گا، جواب بھی دوں گا۔ ابھی تک الحمدللہ میں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جواب دے رہا ہوتا ہوں الحمدللہ۔ اب آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، ابھی بھی رات کو بھی دوائی ڈلوائی، کئی دن آنکھ میں، آج شام کو بھی درد ہو رہا تھا۔ اب لوگ ٹیکسٹ میسیج لکھتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی مجھے ریکارڈنگ بھیج دیں، تو وہ بعض دفعہ عذر کر دیتے ہیں، تو ان کا عذر اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن میں اپنی سہولت کی چیز بتا رہا ہوں کہ میسیج پڑھ کے چلتے ہوئے بھی، گاڑی میں بھی، اور ہر وقت میسیج دیکھ رہا ہوتا ہوں، جواب دے رہا ہوتا ہوں جیسے ہی وقت ملے۔ میرے موبائل پہ کتنے نمبر ہوں گے جی، کوئی اندازہ ہے؟ 20,000 سے زیادہ نمبر ہے، اس میں کچھ ڈبل بھی ہیں،
جیسے وہ گوگل ڈرائیو پہ چڑھائے پھر اتارے چڑھائے تو اس میں کوئی ڈبل بھی ہو گئے، لیکن اگر ہم اس کو یونیک کر لیں تو 10,000 سے زیادہ ہی ہیں، اور 30-40 ملکوں سے لوگ رابطے میں، ہر وقت میسیجز آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر میرا کاروبار بھی ہے، کاروباری طور پہ بھی کاروبار کو میں وقت تو نہیں دیتا اپنے سارے اسٹاف سے، میرا سارا تعلق واٹس ایپ پہ، جب وقت ملتا ہے تو چلا جاتا ہوں مہمان کی طرح، اور چیز خریدتے کتنے کی ہیں بیچتے کتنے کی ہیں انہیں کو پتہ، تو اللہ انہیں جزائے خیر دے، محنت کرتے چلا رہے ہیں سسٹم، میں نہیں جا پاتا، تو میرا سارا رابطہ تقریباً واٹس ایپ پر ہے۔ تو واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ بھیج دیں۔ اچھا بعض لوگ نا، یہ برا نہ کوئی مان لے نا، برا نہ مان لے، معذرت کے ساتھ، بعض لوگ میرا خیال بڑا کرتے ہیں، حضرت مجھے معلوم ہے آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں، بس بڑا آپ کا خیال ہے اس لیے میں کم میسج کرتا ہوں، اور یہ اور وہ، اور بس ابھی میں کوشش کروں گا کہ مختصر بات ہو جائے، اگر لمبی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، اور جب آپ کو وقت ملے جواب دیجیے گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ دماغ میرا خراب کر دیتے ہیں، 30-40 سیکنڈ تو نصیحتوں پہ اور ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے۔ وہ بھائی 30-40 سیکنڈ میں کام مکاؤ، تو تم ہی نہیں مانتے کہ بس اپنے وقت کے جب آپ کو سہولت ہو، ابھی جب میں سن رہا ہوں تو سہولت کے وقت سن رہا ہوں نا، ابھی میں آپ کا میسج سنوں، اور کل کس کو یاد رہنا کہ آپ نے میسج کیا تھا؟ ہر لمحے تو میسج آ رہے ہیں، مسلسل میسج ایک کے بعد دوسرا چلا آتا ہے، تو میرے پاس ایک ہی ہے، جس کو جواب دیا اسی وقت سنا جواب دے دیا، جس کا رہ گیا وہ تو کہاں چلا جاتا ہے۔ تو مجھے تھوڑی یاد رہنا کہ 3 دن پہلے آپ نے میسج کیا تھا، مجھے تو 10 منٹ بعد نہیں یاد رہتا۔ کچھ لوگ نا اپنا نمبر جب چینج کرتے ہیں تو حضرت میں یہ میرا نیا نمبر ہے سیو کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا آپ کو، تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ اور کچھ لوگوں یہ ہوتا ہے کہ میسج کر کے نا پھر بیل پہ بیل دے رہے ہوتے، تو مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ بھائی میسج کر دیا ٹھیک ہے، صبر کر لو، تو کبھی فوراً جواب دے دیتا ہوں، کبھی چند گھنٹوں بعد، کبھی اگلے دن جواب دے دیتا ہوں۔ اب کل ماشاءاللہ میں گجرانوالہ گیا ہوا تھا، تو میں اور تھا، میری بیگم صاحبہ تھیں، کوئی بھی نہیں تھا، ڈرائیور صاحب کو میں نے یہاں چھوڑانے کا کباب میں ہڈی کیا لے جانی، آرام سے آنا جانا خود کریں گے، تو سارا دن ڈرائیو بھی کی، وہاں بیانات میرے بھی تھے ان کے بھی تھے اور بھی کام تھے، کر آ کے شام کو واپس آ گئے۔ اب اس میں تھوڑی میں میسج دیکھ سکتا تھا، تو آج صبح پھر ساروں کے جواب دیا الحمدللہ، جیسے جیسے وقت نکلا، تو کوشش کر کے جواب تقریباً سب کو دیتا ہوں۔ تو بس جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں مختصر اور جامع بات کریں، بہترین ہے، اور وائس ریکارڈنگ کریں تو آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اچھا جی، اب ہم بات ہو رہی تھی کہ رابطہ شیخ کے فائدے کیا ہیں۔ ایک تو ظاہری رابطہ ہے نا، مردوں کے لیے فیس ٹو فیس آنا، ملاقات کرنا، ہر اتوار کو ہر بدھ کو بیان ہوتا ہے اس میں آنا، جمعہ میں پڑھتا ہوں شاہ جمال مسجد میں، دارالشفا ڈسپنسری کے ساتھ جو مسجد ہے، جمعہ کی نماز وہاں ہوتی ہے، جمعہ میں وہاں مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکحف ہیڈ آفس میں روزانہ صبح 10 بجے سے پہلے پہنچ جاتا ہوں، اور اس میں قاری صاحب آتے ہیں، ایک سپارہ ان کو میں روز سناتا ہوں۔ شالمی دکان سے وہ میرے 25 سال سے قاری صاحب آ رہے ہیں، وہی بیچارے تو آتے ہیں، تو ایک سپارہ روز ان کو سنا دیتا ہوں۔ تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جی 20-25 منٹ کہتا ہوں کہ بھائی مجھ سے نہ ملو، میں ذرا سپارہ سنا لوں، سپارہ سنا لیتا ہوں، اس سے پہلے اس کے بعد پھر لوگوں سے مل رہا ہوتا ہوں۔ تو الکحف ہیڈ آفس ٹاؤن شپ میں کوئی بھی آنا چاہے مردوں میں آ سکتے ہیں روزانہ اتوار کے علاوہ۔ باقی ہر بدھ کو بیان کے بعد یہاں میں بیٹھتا ہوں، ہر اتوار کو بیان کے بعد میں بیٹھتا ہوں، تو ایزی ایکسیس ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ نے اپنے آپ کو اتنا سستا کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ کے ماشاءاللہ 50 برانچز ہیں، آپ کے پاس جو اتنی چیزیں ہیں، آپ سے آدھے والے بھی جو ہوتے ہیں ان کے نخرے آپ سے 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں، آپ تو ہر ایک کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی دربان نہیں، کچھ نہیں، سیدھے آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ بھی آئے بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ آپ کہ مجھ سے ملنے کے لیے کوئی رکاوٹ، ہیڈ آفس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سارے آ جاتے ہیں۔ تو بس ٹھیک ہے، بس خلاصہ یہ ہوتا ہے یار، مختصر بات کر لو بھائی۔ اب مستورات کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جی، وہ کیا کریں؟ واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ کافی ہے، یا پھر وہ آئیں میری اہلیہ سے ملیں اور یہاں بیانات میں شریک ہو، ممکن ہو، نہیں تو آن لائن بیان سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، تو بس ٹھیک ہے، گزارا ہے، ٹھیک ہے۔ معمولات کی پابندی کریں، مراقبہ کریں۔ کئی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے جی آپ سے ملنا ہے، جی بھائی کیوں ملنا ہے بھائی؟ الحمدللہ 2008 سے لے کے آج تک میں تو نہیں ملا کسی سے، بھائی کیا بات ہے، واٹس ایپ پہ کام ہو رہے ہیں، میری بیگم سے کر لوں، بہت کوئی مسائل ہوتے ہیں نا، بات ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کے محرم آ جاتے ہیں، میرے ساتھ میری بیگم ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ محرم ہوتے ہیں، تو ہم الگ الگ کمروں میں بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن اس کو میں ٹوٹلی اوائڈ کرتا ہوں۔ یہ اس وقت آتا ہے
یہ اس طرح کی پرابلم جب آتے ہیں، جب وراثت کا معاملہ لے کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، یا کوئی میاں بیوی کے اندر محبت میں شدت جب آ جاتی ہے دوسری سختی والی، تو اس وقت پھر ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر ایسے موقع پہ مجبوری کے عالم میں تو ہو جاتا ہے، ورنہ واٹس ایپ پہ کام چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیگم صاحبہ کے پاس میری آ جائیں، مل لیں، اللہ خیر صلی اللہ، تو مختلف معاملات پھر لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ٹائم لے کے آ جاتے ہیں، تو ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو مستورات اپنے معمولات کی پابندی کریں، واٹس ایپ پہ وہ رابطہ بہت کافی ہے۔ تو بعض کہتی ہیں جی ہم آ نہیں سکتے گھر سے نکل کے، تو کوئی بات نہیں بھائی، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کا تعلق جوڑنا ہے نا، اللہ ہر جگہ موجود، مراقبے کی پابندی کریں۔ اچھا، رابطہ شیخ میں ایک اور چیز ہے، رابطہ قلبی۔ رابطہ قلبی، رابطہ شیخ کا ایک ظاہر ہے، یہ واٹس ایپ، ٹیلی فون، ملاقات، آنا جانا، یہ سب اس کا ظاہر ہے۔ ایک رابطہ شیخ کے اندر ایک گہری چیز ہے، رابطہ قلبی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ رابطہ قلبی۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان شیخ کی مجلس میں موجود ہے نا، تو کیا کرے؟ یہ گمان کر لے، اللہ سے مانگے اور یہ گمان کرے کہ میرا دل میرے شیخ کے ساتھ روحانی طور پر جڑ گیا، میرا دل میرے شیخ کے دل کے ساتھ روحانی طور پر جڑ گیا، انا عند ظن عبدی بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکات، رحمت، فیوزات، تجلیات، انوارات شیخ کے قلوب پر آ رہی، قلب پر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر ادھر بھی آتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں رابطہ قلبی۔ جو قریب موجود ہو تو رابطہ قلبی کرے۔ اب جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ابھی نیت کر لیں کہ بھئی میں موجود ہوں تو میں شیخ کے دل کے ساتھ رابطہ قلبی کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے فیض دینا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ عطا فرمانے والے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو بڑوں نے کہا کتاب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس حساب سے میں بتا رہا ہوں۔ تو شیخ کی موجودگی میں رابطہ قلبی، اور جب شیخ دور ہو تو کیا کریں؟ تو پھر رابطہ قلبی کی ایک اور صورت ہے۔ آج کل نا جہالت کا زمانہ ہے اور بڑا ہی عجیب عجیب معاملے چل رہے ہیں، کم فہمی، کم علمی کا دور ہے، عقیدے خراب ہونے کا بڑا خدشہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے جو اہل بدعت ہیں، شیخ کو پتہ نہیں نعوذ باللہ چھوٹا خدا بنا لیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا ہمارے اندر جھانک لیں۔ بھائی کیا جھانک لیں؟ کیا فضول بات ہے؟ اندر کا کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا، اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ یہ آپ کو تو پتہ لگ جاتا ہوگا، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، حساب کتاب لگا لیں۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کشف اور کرامات کا میں منکر نہیں ہوں، 100% قائل ہوں، وہ کہیں کہیں کسی وقت کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہی جی مرید آیا شیخ کو سب کچھ ہی پتہ لگ گیا اس کا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ایک اندازہ، وہ اور چیز ہے، اس کا تعلق مشاہدے سے، تجربے سے، آئی کیو لیول سے ہے، غیب سے اور ان چیزوں سے نہیں ہے اتنا۔ وہ تعلق ہے تجربے سے۔ اچھا، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کون معمولات کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ کیسے؟ جو معمولات کر رہا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے، جو کرتا نہیں وہ بتاتا بھی نہیں۔ جب بچہ ہوم ورک کر کے نہیں آئے گا تو بتائے گا کچھ؟ کلاس میں چپ بیٹھا رہے گا۔ جو ہوم ورک کر کے آئے گا وہ سب سے آگے بیٹھے گا، جی میرا ہوم ورک پورا ہوا۔ اب یہ تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے نا، یہ کرامت یا غیب تھوڑی ہے۔ جیسے پولیس والے ہیں، ان کے سامنے لوگ گزرتے ہیں نا، وہ چہرے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ شریف ہے یا بدماش ہے یا کیا ہے۔ دکاندار کسٹمر کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو دیکھتے ہیں اور ایک دو باتوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے لینا ہے یا نہیں لینا، اور کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، اندازہ ہو جاتا ہے، تجربہ ہے۔ تو یہ ملتے جلنے سے ایک شیخ رکھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، طبیعتیں ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیتی ہیں، تو یہ اس کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے کے اوپر انوارات، جو ذکر کرے گا انوارات آئیں گے، وہ نظر آتے ہیں، وہ محسوس ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو محسوس ہوتے ہیں، کوئی بھی اس فیلڈ کا آدمی ہو محسوس ہوتے ہیں۔ جو پابندی سے ذکر نہیں کرے گا اس کے پھر حدیث کے اندر آتا ہے نا، تنہائی میں تم جتنی عبادت کرو گے تمہارے چہرے پہ سجا دی جائے گی، نور بن جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا چہرہ۔ جب تنہائی میں گناہ کرو گے تو وہ کالک چڑھا دی جاتی ہے۔ تو چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے مل مل کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور جو ایک نور بصیرت اور وہ جو چیزیں ہیں وہ نیک لوگوں کو مل جاتی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو اسی طرح سے اندازے لگا لیتا ہوں،
تو جو اللہ واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، ہم تو ان کی کیا کہتے ہیں وہ ڈمی ہے نا، تو جو واقعی اللہ والے تھے ان کی پھر کیفیات اور ہوتی ہیں، وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے بندے کو دیکھ لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تقویٰ کی بنیاد پر انہیں نور بصیرت عطا ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا کہا علامہ اقبال نے؟ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جن کو دل کا نور مل جاتا ہے تو ان کو اور زیادہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ تاہم حصول فیض کے لیے رابطہ شیخ ظاہری اور باطنی دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ باطنی قریب ہیں تو رابطہ قلبی، باطنی دور ہیں، بات کہیں اور نکل گئی تھی، باطنی دور ہیں تو کیا، بس ایک خیال جو ہے نا کہ بھئی شیخ کے ساتھ تعلق اور محبت کا خیال، شیخ کی چاہت کا خیال کہ بس میں ایسا رہوں کہ شیخ ناراض نہ ہوں، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کو تصور شیخ کہتے ہیں۔ تصور شیخ اپنی حدود میں رہے تو یہ بہترین چیز ہے، اور اگر اس میں علم کی کمی، جہالت یا فضولیات کی وجہ سے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ نعوذ باللہ شیخ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کام پھر فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف زیادہ رغبت نہیں دلوائی جاتی، لیکن بس اس کا خیال کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ شیخ اگر سامنے ہوتے دیکھتے تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ اب اس کی حدیث سن لیجئے دلیل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسے اپنے کسی بزرگ کا نیک بندے کے سامنے حیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کیسے کرنے کا فرمایا؟ کہ جیسے تم کسی نیک پرہیزگار اللہ والے بندے سے حیا کرتے ہو۔ دیکھیں بھئی ہمارے والد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہوں، کوئی اللہ والے ہمیں دیکھ رہے ہوں، تو اس وقت تو ہم کوئی برا کام نہیں کرتے۔ تو بھائی اب میں شیخ سے دور ہوں، شیخ سے دور ہوں، شیخ مجھے نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے شیخ کے ساتھ ایک تعلق، شیخ کی منشا کا خیال، یہ خدمت کا خیال، یہ ساری چیزیں بندے کو بڑا آگے پہنچا دیتی ہیں۔ شیخ کے ساتھ جتنی عقیدت ہو، محبت ہو، تعلق ہو، اتنا ہی آگے بڑھتا ہے۔ اب اس کے دلائل، پھر وہی بات، دلائل سب کو نہیں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن چند ایک دلائل سن لیجئے، باقی میں نے عرض کیا تھوڑے سے پیسے خرچ کریں مل جاتی ہے کتاب، پتہ نہیں کتنے کی، 100 کی ہوگی، 150 کی ہوگی۔ تو یہ کتاب کا نام کیا ہے جی؟ معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ 3-4 کتابوں کے نام میں دے دیتا ہوں، ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، با ادب با نصیب، تصوف و سلوک، شجرہ طیبہ، یہ 4 تو بہت ضروری ہیں۔ ہاں جو اسباق میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ پھر حضرت جی کی چند کتابیں ہیں اسباق کے حوالے سے، تصوف کے، وہ منگوا لیں، جس میں زبدۃ السلوک ہے، معارف السلوک ہے، مدارج السلوک ہے، ذرا وہ بھی منگوا سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ والی تو کر لینا۔ اور ساری کہاں سے ملتی ہیں؟ مکتبۃ الفقیر میں چھپی ہوئی ہیں، مختلف شہروں میں مختلف بک اسٹال سے ملتی ہیں، نہیں تو ڈائریکٹ ان سے فون کر کے لے لیں۔ تو یہ اس کا ہے جی سلسلہ۔ اچھا جی، دلائل کیا ہے جی؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ایسے شخص کا رابطہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگائی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کی طرف ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کو فرمایا کہ مرشد ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے، صادقین سے مراد مشائخ وقت۔ اور کتنا ساتھ ہو جاؤ؟ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ لکھا ہے، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ان کے ساتھ رہو، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ۔ اور بھی اس میں بہت سارے دلائل ہیں جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور رجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے، بس دیکھ لینا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ہر شخص اپنے شیخ کے طریقے پر ہوتا ہے، دیکھیں کس کو شیخ بنایا ہوا ہے، جس سے تعلق ہے، ذرا غور کرے۔ فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اپنا دوست مومن کے سوا کسی کو مت بنانا۔ اور 2 باتیں تو بڑی مزیدار ہیں، سنا دو جی، وقت ضائع، مطلب زیادہ ضائع کا اللہ معاف کرو، زیادہ ہو گیا۔ 2 باتیں بڑی پیاری ہیں، سنا دو یا چھوڑ دو؟ سنا دو جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی، پہلی بات۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا روئے زمین پہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص شیخ سے نفرت کرتا اور اس سے بیعت ہو جائے؟
کسی ایسے شخص سے جس سے ہمیں نفرت ہو، بغض ہو، غصہ ہو، جو ہمیں برا لگتا ہو، اس سے بیعت ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا نا۔ یقینی، لازمی اور پکی ٹھکی بات ہے، جس سے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، اسی سے بیعت ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو اب کتنی مزیدار بات ہے، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مزہ میں اپنی ذات تک لیتا ہوں، آپ میں سے جتنے لینا ہو وہ لے۔ اللہ کرے خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس کی دعا مانگنی ہے، ڈرتے رہنا ہے۔ تاہم امید کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے خاتمہ بالخیر مل جائے گا، اللہ کی خاص عطا سے۔ تو مجھے میرے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد علی نقشبندی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بھی تو آمین کہہ دیں۔ تو انشاءاللہ مجھے میرے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے محبت ہے، تو اس محبت کے صدقے میں قیامت کے دن اپنے شیخ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو اپنے شیخ سے محبت، پھر وہ ان کے ساتھ، ان کو ان کے شیخ سے محبت، پھر وہ ان کے ساتھ، یہ سلسلہ اوپر چلتے 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 جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ ان کو کن سے محبت؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ گویا شیخ کے ساتھ عقیدت، محبت، یہ تعلق، یہ واسطہ بواسطہ نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جو تعلق اللہ کے نبی کے قدموں میں پہنچا دے، اس کی کتنی قدر، کتنی اہمیت ہے، کتنا اس کا مقام ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے بھائی۔ تو مجھے تو بڑی مزے کی بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ نعمت عطا فرما دے۔ اچھا، اس میں نا ایک بڑی مزیدار بات اور بھی ہے۔ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو محبت میں یہ نہیں ہے کہ عمل بھی اس کے بہت ہی اچھے ہوں۔ محبت ایک اپنی جگہ الگ مستقل عبادت ہے، اور پھر عمل کی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن ٹریک وہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کمی بیشی الگ بات ہے، لیکن ٹریک وہی ہونا چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ یہ علماء، مشائخ، یہ دین کی محنت کرنے والے، ان سب سے محبت ہونی چاہیے، ان سب سے تعلق ہونا چاہیے۔ مسجد کے امام ہیں، ان سے تعلق ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ تبلیغی جماعت میں وقت لگانے والے، ان سے تعلق ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق۔ کیوں؟ شفاعت کی امید کی بنیاد پر۔ دیکھیں، ایک تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے۔ اور یہ بھی مجھے یقین ہے، نبی کی شفاعت کے بغیر ہمارا کام نہیں چلنا، اتنے ہم غافل لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی تو بس پھر کام ہو جائے گا، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلنا، ہم سفارشی قسم کے لوگ ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما دیں گے۔ تاہم یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ بھی امید شفاعت ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے جب بہت سارے نیک لوگوں سے تعلق ہونا، اور تعلق ایسے نہیں واجبی سا، وہ ہمیں پہچانتے ہوں، ہم ان کو پہچانتے ہوں، ایسا تعلق، مضبوط تعلق، کبھی ایک دوسرے کی یاد بھی آ جاتی ہو، جدائی محسوس بھی ہوتی ہو، یہ والا تعلق۔ جب ایسا تعلق ہوگا نا، یہ نیک لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے، پکڑ لیں گے کسی کو، ہاں بھائی آپ اکیلے ہی ہیں، چلو بھائی ہمیں بھی ذرا کر، تو کوئی گنجائش، کو راستہ نکل آئے گا۔ اب ایک اور مزیدار بات یاد آ گئی جی، وہ بھی کر لوں جی۔ یہ بات آپ لوگوں سے بھی میں کر رہا ہوں جو موجود ہیں، جو نیچے مستورات بیٹھی ہیں، جو سن رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، یا اس کی ریکارڈنگ کلپ بنے گا اور لوگ اگر آئندہ اس کو کبھی دیکھیں گے یا سنیں گے، یا اور جو بھی جن کو تک میری آواز ڈائریکٹ یا کسی واسطے سے پہنچ جائے، انٹرنیٹ کے واسطے سے، جیسے بھی، ان سب سے مخاطب ہوں، صرف آپ لوگوں سے نہیں، سب سے مخاطب ہوں۔ ایک بڑی پیاری بات ہے، جنت میں تو جو بھی جائے گا نا، پہلے تو خاتمہ ایمان پر ہو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جنت بھی اللہ اپنی رحمت سے دیں گے، کوئی کسی عمل کی بنیاد پہ تو جانے نہیں لگا۔ لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر سکتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے وعدہ کر سکتے ہیں، صرف میرا آپ سے اور آپ کا میرے سے نہیں، ہم سب ایک دوسرے سے وعدہ کر سکتے ہیں جو یہاں موجود ہیں، ورنہ تو چلو جی 1 to 1 کی بات ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر آپ پر ہو گئی اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، تو آپ وعدہ کریں ہم مجھے لے کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے
یہی وعدہ میں آپ سے کر لیتا ہوں. اگر میرے پر رحمت کی نظر ہو گئی تو میں کہوں گا یا اللہ یہ آتے تھے، یہ سنتے تھے، یہ بہت رابطہ رکھتے تھے، رحمت فرما دیجئے. اور اگر کیا کہتے ہیں آپ پر رحمت ہو گئی تو بھائی مجھے لے جائیے گا. اور اگر میرے موبائل میں 20,000 نمبر ہے تو میرے پاس تو پھر 20، اگر یہ والا بیان 10,000 لوگ سن لیں تو میرے تو، اور وہ وعدہ بھی کر لیں. اگر ہر آدمی کا تو ذوق نہیں ہوگا، کوئی کہے گا یہ کہ کیڑی شہر نکال کے لے آیا جی، کچھ ایسے بھی ہوں گے، اس پہ اعتراض کریں گے. تو دیکھیں عقیدے کی درستگی کے ساتھ بات کی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت ہو جائے قیامت کے دن، اللہ کہہ دے بھی فلاں بھی جاؤ جنت میں، تو جنتی کہہ دے اللہ میں نے دنیا میں اس سے وعدہ کیا تھا، تو یہ کیا برا ہے؟ کوئی اس میں کوئی فتوے لگیں گے؟ اللہ ہی سے مانگنے کا ایک بہانہ ہی ہے نا. تو بھئی اگر پتہ نہیں یہ ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ اس کو دیکھ لیں اور ارادہ کر لیں، تو میں تو نہیں ان کو سن رہا دیکھ رہا، اللہ تو جان رہا ہے نا. تو اللہ ہی کے ساتھ معاملہ، اللہ پھر قیامت کے دن بتا بھی دے گا، یہ تو لکھا ہوگا نا. تو بھائی میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ بھی مجھ سے وعدہ کر لیں، باقی کرنا تو اللہ ہی نے. جس کو بھی اللہ نے جنت عطا فرمانی ہے تو اس کا بہانہ، کوئی طریقہ، کوئی سلسلہ اللہ ہی نے خود ہی بنانا ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن کچھ لوگوں کی مغفرت ہوگی، کچھ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، کچھ لوگوں کو تولا جائے گا. کیوں بھائی کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اوہو اس بندے کے نا اعمال تولے جائیں تو وزنی ہو جائیں گے، اس کے اعمال تولو جنت میں بھیجو. اس بندے کو تولے گے، بندہ بڑا وزنی ہے، اس کے بندے کو تول دو، اس کو اعمال کو چھوڑو، اسی کو تول دو. تو شخصیات بھی ہوں گی نا، حدیث میں آتا ہے کسی کے عمل کو تولا جائے گا، کسی کے وزن کو تولا، بندے کو ہی تولا جائے گا. ہاں کسی کے اخلاق، کسی کا حج، بھئی یہ بندہ ہے یہ سچ بڑا بولتا تھا، اس کو سچ کی بنیاد پہ بھیج دو. دوسرا بندہ یہ پاک دامن تھا، تنہائیاں اس کی بڑی پاک دامن تھی، چلو اس کو اس پہ بھیج دو. تو ہر بندے کے لیے اللہ اتنے راستے نکالیں گے کہ ہماری عقل کام نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی، جب اللہ کی رحمت کا خوب ظہور ہوگا. اچھا جب یہ بندے ختم ہو جائیں گے نا، جن کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ تھی عمل کی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے بھی اپنے بندوں کو جنت میں بھیج دیں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے توحید والے ہوں گے، اللہ بھی چلو بھی بھیج دو، چلو. تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں. یہ معمولات کے حوالے سے چند باتیں تھیں، کرنے کی ضرورت ہے. آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو اپنا مرض بتائیں، وہ آپ کو دوائی لکھ کے دے دے اور آپ جیب میں نسخہ رکھ لیں اور علاج نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ وہ معمولات ہیں جس سے حضرت جی فرماتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگیاں بدلی ہیں. تو ہم بھی اگر ان کی پابندی کریں گے تو آہستہ آہستہ پتہ نہیں چلے گا، خود بخود زندگی بدل جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.